پیارے دوستو، اکثر لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری کوئی حاجات پوری نہیں ہوتی، حالانکہ ہم سب اعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات، دعا کی قبولیت کے اعمال اور سارے کے سارے قبولیت کے لوازمات بتاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں نے ان لوازمات پر عمل کیا تو 100% آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور کوئی مراد باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے میں کنجوسی مت کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ تمام دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کی جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان و یقین رکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، اسی کے حضور دعا کیا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، وہ ہر وقت اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور جلد یا بدیر قبولیت کا شرف بھی بخشتا ہے۔ پیارے دوستو، جن لوگوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یوں تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا کو جلد یا بدیر قبول فرماتا ہے، ہر ایک کی حاجت کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان اپنے غیر موجود مسلمان بھائی کے حق میں دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ نیک اولاد کی دعا باپ کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے یا ایسا عمل چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تیسرا، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ ایک اذان کے وقت کی دعا اور دوسری جہاد میں صف بندی کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی۔ سجدے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اذان اور تکبیر کے درمیانی وقفے میں مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر اور ختم قرآن پاک کے وقت دعا کی گئی قبولیت کا شرف حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جب اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی مانگتا ہے اسے عطا ہوتی، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ جمعے کے دن میں ایک مخصوص ساعت ہے کہ وہ قبولیت کی دعا کی گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے، ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے آپ پر فرض کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عید ہو۔ حضور نے پوچھا کہ اس میں کیا برکت ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اس میں ایک عمدہ ساعت ہے، جو شخص اس میں بھلائی کی دعا مانگتا ہے اگر وہ چیز اس شخص کے مقدر میں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، ورنہ اس سے بہتر چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ یا کوئی شخص اس ساعت میں ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے جو اس کا مقدر ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت کی ٹال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی: رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، جمعے کی رات اور 2 راتیں عیدین کی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے، ان میں سے ایک روزے دار کی جس وقت وہ افطار کرے۔ میدان عرفات میں ذی الحجہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اس دن سے زیادہ کسی دن میں بھی لوگ آگ سے آزاد نہیں ہوتے، اور جس دن عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی حاجت طلب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے شب قدر بیدار ہو کر گزاری، اس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ چند مقامات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ پہلا بیت اللہ کے اندر، اور دوسرا زمزم کے کنویں کے پاس، اور تیسرا مزدلفہ میں، اور چوتھا ملتزم کے پاس، اور پانچواں تینوں جمرات کے پاس، عرفات کے میدان میں، صفا و مروہ پر، منا میں، اور مقام ابراہیم کے پیچھے، اور صفا و مروہ کے نزدیک جہاں سعی کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تم جب عرفات سے پلٹو تو مشرق حرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرو، اور جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے ویسے اسے یاد کیا کرو۔ مشرق حرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ رکن و مقام کے درمیان ملتزم ہے، اس مقام پر جو بیمار و مصیبت زدہ دعا مانگے گا اچھا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی اور بیت المقدس میں بھی دعا کی جلد قبولیت کے مقامات ہیں۔ اب پیارے دوستو، دعا کی قبولیت کے لوازمات میں ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے، اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے، پھر اپنی مراد مانگے، دعا مانگ کر پھر درود پاک پڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، پھر انہیں چہرے پر پھیر لو۔ ایک اور مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے شرماتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے شرم آتی ہے کہ اس بندے کو اپنی بارگاہ سے ناکام واپس کرے۔ دعا مانگتے وقت اپنے گناہ کو جو اس نے کیا ہو خیال میں نہ لانا چاہیے، اسی طرح نہ اپنی نیکیوں کو دھیان میں لانا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ متکبر کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور اگر گناہوں کا خیال کرے گا تو ایقان سے سستی ہوگی، اس لیے دعا کے وقت خاص طور پر انسان کی نظر رحمت خداوندی پر ہونی چاہیے اور قبولیت دعا پر یقین رکھنا چاہیے، تو ایسی دعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ دعا مانگتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پھیلائے ہوئے رکھنا چاہیے، اور ان ہاتھوں کو صرف اتنا زیادہ بلند رکھنا چاہیے اور اس صورت سے رکھنا چاہیے کہ گویا اسی وقت کوئی چیز اس کے ہاتھوں میں ڈال دی جائے گی۔ دعا بلاؤں کے نازل ہونے سے پہلے مانگنی چاہیے، کیونکہ بلائیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں اور دعا نیچے سے اوپر کو جاتی ہے۔ جب فضا میں یہ ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہے تو دونوں ہی کشمکش میں ہوتی ہیں۔ اگر دعا قوی ہوتی ہے تو بلا کو لوٹا دیتی ہے، ورنہ دعا نیچے آ جاتی ہے۔ نزول بلا کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے تاکہ بلا کی صحبت میں کمی واقع ہو جائے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے سے خوش ہوتا ہے اور دعا کرنے والے کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ لیکن بارگاہ خداوندی میں دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں۔ دعا کی قبولیت کے جو لوازمات درکار ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کے لیے اپنا ہاتھ پھیلائے تو اللہ تعالیٰ اپنے اسماء حسنہ کی اور درود پاک کی برکت سے دعا کو ضرور قبول شرف قبولیت بخشتے ہیں اور بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، اسی پر توکل کر کے دعا کیا کرو۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ اگر اللہ تعالیٰ پر ٹھیک سے توکل کرو تو وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے کہ وہ چڑیوں کو روزی دیتا ہے، کہ وہ صبح کو جب روزی کی تلاش میں گھونسلوں سے روانہ ہوتی ہیں تو ان کے پیٹ پٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب اپنی رائے پختہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بھروسہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمام مومنین کو صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔
تو پیارے دوستو، یہ تھی دعاؤں کی قبولیت کے لوازمات، اوقات۔ اگر ہم لوگ ان پہ عمل کر کے، اللہ پہ توکل کر کے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کی مرادوں کو قبول فرمائے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔